سے بھی زیادہ دردناک ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہے میرا اس لوگوں سے جو کہتے ہیں امن کی آشا۔ امن کی آشا کی رزلٹ کو دیکھو، 70 سال سے آپ بات کرنے کی کوشش کرتے ہو، وہ ٹیررسٹ دہشت گردی کر کر کے آپ کو دکھا رہا ہے، ہم کو دکھایا ہے، سالوں سے یہ کرتے جا رہے ہیں۔ کون سی بینیفٹ ہے جو آپ کو مل رہی ہے پاکستان کی طرف سے؟ صرف دہشت گردی۔ اور آپ کی طرف سے اگر بالی ووڈ کی بات کرو، اگر کرکٹ کی بات کرو، اگر آپ یہ دوائی میڈیسن جو جاتی تھی اس کی بات کرو، جس چیز کی باتیں ہو، انڈیا سے وہ لوگ بینیفٹ لیتے ہیں اور انڈیا کو جواب میں ملتا ہے صرف دہشت گردی۔ یہ ہے پاکستان کی اصلیت۔ کتنا دردناک ہے کہ ہر ایک بندے، ہر ایک فرد سے کپڑے اتاری دی گئے ہے اور اس سے دیکھا ہے کہ یہ نان مسلم ہے، مارو۔ ہنٹ دیا تھا نا اس گدے نے عاصم منیر نے ہنٹ دیا تھا ہندو کے بارے میں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں، یہ لوگ جانتے ہیں ہنٹ کو، اور یہ آپ ویٹ کر رہے ہو اور ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ اب پاکستان کہہ دے گا کہ یہ ہم ہے۔ یہ ہونے والا ہے نہیں، یہ ہرگز زندگی میں یہ لوگ نہیں کہیں گے کہ یہ ہم ہے۔ ساری دنیا کی جو دہشت گردی ہے یہاں پر ہے، ساری دنیا کی جو دہشت گردی ہے یہاں سے ٹرینڈ ہو جاتی ہے۔ فیکٹری والے کبھی بھی نہیں کہہ دیں گے کہ میرے پروڈکٹ میں کوئی مشکل ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک فیکٹری والے کہہ دے گا کہ یہ میں بیچتا ہوں اور اس میں ایک مشکل ہے، پرابلم ہے، اور اگر اس کا نہ کوئی چیز خراب ہو جائے تو وہ بھائی صاحب نہیں کہہ دے گا کہ یہ میرا ہے۔ یہ فیک فیکٹری ہے جو دہشت گردی پروڈیوس کرتا ہے اور ان کے بعد کہتا ہے کہ ہم نہیں تھے۔ آپ کو آپ کی انسانیت سے دور ہو کرنا اگر کوئی بندہ مل جائے، وہ کون ہوگا؟ وہ پاکستان کی آرمی۔ اگر اب جواب دینا ہوگا تو خون بہنا چاہیے پاکستان کی آرمی کی، کیونکہ درد اگر ملتا ہے تو ان لوگوں کی اس وجہ سے ملتا ہے، اسی آرمی کو درد پہنچانا ہے۔ اس لوگوں نے جو کیا، جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، افغانستان کے ساتھ ہوا ہے، اس لوگوں کی وجہ سے۔ اب دیکھو یہ انڈیا کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہم نے، آپ نے کتنے بار ان لوگوں سے بیٹھ کر بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں، یہ سمجھنے والے لوگ ہیں؟ نہیں، نہ ہی یہ سمجھ سکتے ہیں، نہ ہی یہ آپ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ انسانیت کے راستے پر چلتے ہیں۔ شیم آن یو، آپ کی یہ جو آئیڈیالوجی ہے، آپ کی یہ جو تھنکنگ ہے، آپ کی جو مولوی ہے، آپ کی یہ جو ریلیجس پرسن ہے، سب پر شیم، سب پر لعنت، لک دی نانت۔ آپ اس طرح چیزیں جو کرتے ہو اور اپنے آپ کو انوسنٹ دکھا کر، یہ اب چلنے والا نہیں ہے۔ جواب دیں گے، کرارا جواب دیں گے، اور اس لوگوں کو خاموش کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ باتیں تو چل رہی ہے کہ آؤ بیٹھو بات کرو۔ ایک ہفتہ ایک گدھا بول رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بات کرے انڈیا سے، دوسرے ہفتے ایک گدھا آتا ہے کہتا ہے کہ ہندو کو مارو، ہندو کو شہید کرو، اور پھر بعد میں اس طرف سے آتے ہیں لوگ امن کی آشا لے کر۔ یہ امن کی آشا کی رزلٹ ہے۔ یہاں پر یہ بھی ہم ایڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا تو پرابلم ہے پاکستان کے ساتھ، جب سے پاکستان بنا ہے، اور آپ کا بھی ہے، اور آپ پر یہ بلیم لگا ہے آلریڈی کہ آپ افغانستان کا ہیلپ کر کے یہاں پر اٹیکس کرتے ہو، تو کلے میں کرو، کلے میں کرو۔ اور میں بھی ریکویسٹ کرتا ہوں افغانستان کی گورنمنٹ کی طرف سے کہ آپ بھی مل کرنا، یہی وقت ہے، اڑا دو۔ یہ جو سوچ رہے تھے، یہ جو کہہ رہے تھے جب طالبان آئے تھے کہ ہم نہ کشمیر کو فتح کریں گے، یہ اس کو اپوزٹ کرو، اس کو اپوزٹ کرو۔ جہاں پر آپ کو آرمی ملے ان کو تس نس کرو۔ یہ باتیں چلنے والے نہیں ہے۔ آپ ہندو کے خلاف، آپ انڈین کے خلاف اتنا زہر رکھتے ہو، اتنی چیزیں رکھتے ہو، اور بھائی صاحب ڈرونز ہے، ڈرون کے واسطے اٹیک کرو، اور جتنا بھی ہو سکتا ہے اس آرمی کو اس کی اوقات یاد دلانی ہوگی۔ ساری دنیا کو پتا ہے، ساری دنیا سمجھتی ہے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ اب ان میں کچھ گدے آئے ہیں، میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی کہ ہم کو بلیم مت کرو، انڈیا کی میڈیا سازش کر رہی ہے۔ سازش کیا کر رہی ہے؟ کہاں سے آ گئے یہ لوگ؟ آپ کی آرمی کے لوگ کہہ رہے ہیں، آپ کی آرمی کی چیف کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہندو کو ٹارگٹ کرنا ہے،
آپ کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں آپ کے ہر ایک ویڈیو میں ہر ایک چیز میں ہندو ٹارگٹ ہوتا ہے، انڈیا والے ٹارگٹ ہوتے ہیں، اور بلیم نہیں ہے، یہ کنفرم ہے، یہ آپ لوگوں نے کیا ہے، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس طرح حیوانیت کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ آپ لوگوں کو پکڑو اور ان سے کپڑے اتارو اور دیکھو کہ یہ مسلم ہے یا نہیں۔ یہ ہے انسانیت پاکستان کی، یہ ہے کہانی پاکستان کی۔ اب جو کچھ بھی ہوا ہے یہ تو بہت زیادہ دردناک ہے، لیکن دردناک تھوڑا اس سے درد تو کم نہیں ہوگا۔ جس لوگوں نے لوگوں کو کویا ہے، اپنوں کو کویا ہے، ان کے سامنے لاؤ ان لوگوں کو جو کہتے تھے امن کی آشا، بٹھا دو سامنے کہ اب جواب دے دو ان لوگوں کو، کیونکہ اس لوگوں نے شہید دی ہے، جواب دے دو۔ امن کی آشا والوں کو ساروں کو نہ بارڈر پر روانہ کرو، کہہ دو کہ آپ کی ڈیوٹی یہاں پر لگ گئی، آپ کی ڈیوٹی یہاں پر لگ گئی، آپ اب کرو، آپ اب دکھا دو۔ یہ اس لوگوں کو اگر جواب نہیں ملے یا اس لوگوں کو اگر نہ دکھا دیا جائے تو یہ لوگ اس طرح ہی کریں گے، اور یہ نہ پہلا تھا اور نہ آخری ہونے والا ہے اگر اس لوگوں کو اس کی اوقات نہیں یاد دلا دی۔ کرنا پڑے گا اس لوگوں کے ساتھ کچھ۔ وہ طالبان جو ہے نا، وہ ہم بہت زیادہ چیزوں میں بہت زیادہ ہم بار بار کہتے جا رہے ہیں کہ ہم ایگری نہیں کرتے ہیں ان کے پالیٹکس کے ساتھ، اسپیشلی جو کچھ ہو رہا ہے وومنس کے ساتھ افغانستان میں، لیکن اس چیز کے بارے میں افغانستان پر نہ پاکستان کی طرف ایک گولی فائر ہو جائے تو جواب کرارا ملے گا۔ ہماری تو اتنی پاور نہیں ہے، انڈیا کی پاور تو بہت زیادہ ہے۔ اب مل جاؤ افغانستان کے ساتھ اور دکھا دو اوقات ان گدوں کو، اس ٹیررسٹ کو، اس جانور کو۔ اب جانور سے بھی بھائی صاحب، جانوروں سے پیار محبت تو ہوتا ہے، لیکن پاکستانی اور پاکستانی آرمی کے ساتھ پیار نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو بیٹے ہیں نا، یہ جو بیٹے ہیں این آر آئی والے ہمارے انڈین بردرز اینڈ سسٹر جو کہتے ہیں کہ امن کی پیغام، محبت، پیار بڑھانی ہوگی، ہمیں پالیٹکس اور یہ چیزیں مکس اپ نہیں کرنی ہے، ان لوگوں کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اب دیکھو آپ تو بھائی صاحب بیٹھتے ہو یورپ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، وہاں پر بیٹھتے ہو سکون کی زندگی گزار رہے ہو، یہاں پر ٹورسٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہاں پر لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہاں پر انڈیا کے عوام کس چیز سے گزر رہی ہے، اس کا درد آپ نہیں سمجھو گے۔ یہ درد افغانستان کے لوگ سمجھ سکتے ہیں، اور بہت زیادہ اچھے ہم سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے افغانستان میں ایسی فیملی نہیں ہے جس نے کس کو نہیں کویا ہے۔ میرے سے لے کر ہر ایک بندے سے افغانستان سے پوچھو کہ پاکستان کی دہشت گردی کی وجہ سے آپ نے کسی کو کویا ہے یا نہیں، کویا ہے ہم نے۔ وہ درد ہم سمجھ سکتے ہیں اور وہ انڈین سمجھ سکتے ہیں جس نے لوگوں کو کویا ہے، اور وہ جو کڑے ہیں اپنے لوگوں کے لیے، وہ نہیں جو کہہ رہے ہیں کہ امن کی آشا خالستان، اور وہاں پر اے سی کے کمرے میں یورپ میں بیٹھ کر وہاں سے سپر چیٹ بھیج دو فرقان بٹی کو کہ فرقان بٹی خوش ہو جائے اور کہہ دے کہ ایک انارائے نے میری تعریف کی۔ اب یہاں سے نا یہ مینٹلٹی جا رہی ہے کہ ہمارے فرقان بٹی بہت زیادہ بڑا ہو گیا ہے، کہ فرقان بٹی نے ہماری تعریف کی تو زندگی سب کچھ سور گئی، سب کچھ ہمارا ٹھیک ہو گیا، اور سب کچھ ہمارا اندر لیول پر گیا۔ یہ مینٹلٹی رکھنے والوں کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے جو فوٹیج ہے، یہ جو کل کے فوٹیج ہے، اس کو دیکھو کتنے دردناک ہے۔ آپ دیکھ نہیں پاؤ گے تو لوگوں کو اپنوں کی جسم کو وہاں سے لانا ہے۔ وہ جو دیکھتے ہیں، وہ جو اپنوں کو نہ کوئے ہے اور ان کو نہ اٹھاتے ہیں، ان کے باڈیز کو، ان پر کیا گزرے گی جب آپ اور ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ پاکستان کو چپ کرنے کی ایک ہی سلوشن ہے، اس کی آرمی کو ٹارگٹ کرو۔ جب تک ان کی آرمی ٹارگٹ نہیں ہو جائے گی، یہ لوگ ایسے ہی کرتے جائیں گے، دن بدن ہر دن ان لوگوں کی ایک نئی جھلک آپ کو دکھائی جاتی ہے۔ اب میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے، وہ چیما ہے یا چپل ہے اس گدے کے، جو کہتے ہیں کہ ہمارے پر بھی اٹیک ہوتے ہیں، ہم کوئی بھی ہمارے لیے کانڈم نہیں کرتا، کانڈم نہیں کرتا، آپ کے لیے کانڈم کرے، آپ کے لیے کیا کرے؟ آپ کی فیکٹری ہے، آپ کی فیکٹری کے لوگ ہیں، آپ کرتے ہو، آپ
نے क्या क्या नहीं किया पठान और बलोचों के साथ वहां पर। गधों, आप फिर भी एक्सेप्ट नहीं करोगे और आप फिर भी यही नहीं मानोगे कि आप दहशतगर्दी की फैक्ट्री थी और फैक्ट्री हो और फैक्ट्री रहेंगे। भले ही बड़ी बड़ी अच्छी स्टेटमेंट आई है इंडिया की पॉलिटिक्स की तरफ से कि ये जो दहशतगर्दी है पाकिस्तान एक नासूर है, कैंसर है, एक बीमारी है, दुनिया के लिए बहुत बड़ी बीमारी है। अब एक्शन में होगा, अगर एक्शन नहीं लिया जाए तो ऐसी चीजें चली जाएगी। वो तो इस तरह गधे हैं कि वो सुनते हैं और भूलते हैं, वो अपना काम करते हैं, वो इस तरह दहशतगर्द है। और जिस मेंटेलिटी से उनको ट्रेन किया जाता है कि टारगेट करो, पड़ोसी को टारगेट करो, ये हिंदू है, ये वो है, ये है। आप सोचो जो अफगानिस्तान के साथ किया है, और अफगानिस्तान में भी कुछ गधे हैं जिस तरह इंडिया में हैं जो कहते हैं अमन की आशा, इस तरह अफगानिस्तान में भी कहे है, क्योंकि इस लोगों ने ब्रेन वॉश की है। कहते हैं हम भी मुसलमान, आप भी मुसलमान, बाढ़ में जाए आपकी तरह मुसलमान। रिलीजन को एक तरफ रखो, आप जो करते हो, जिस तरह पॉलिटिक्स करते हो हमारे साथ, इंडिया के साथ, ईरान के साथ, वो बहुत ज्यादा दर्दनाक होने वाला है। इस खित्ते में सबको मिलकर कोई चीज करनी पड़ेगी, वरना ये लोग आगे ही ऐसे ही जाएंगे और ऐसे ही करते जाएंगे, क्योंकि फुल स्टॉप तो इस लोगों की बॉक्स में नहीं है। ये लोग, इन लोगों की असलियत यही, कहानी यही करते हैं, यही करते जा रहेंगे। और आप और हम सिर्फ यही दर्द सह लेंगे कि आज ना इसके साथ बात हो करना अच्छे हो जाएंगे ताल्लुकात, कल होंगे, एक दिन बाद, 2 दिन बाद। इसी बात में 70 साल गुजर गए, हमारा 50 साल गुजर गया। हम पैदा इसी कहानी में कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट बैठ कर बात करेंगी, इंडिया की गवर्नमेंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट बैठ कर बात करेंगी और सोल्यूशन निकालेगी। लेकिन नहीं, ये 70 साल में नहीं हो सका, ये 50 साल में नहीं हो सका। अब भी हम वेट कर रहे हैं कि ये हो सकेगा। नहीं, ये होने वाला नहीं है। इनको जब जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा, और करारा जवाब उस सूरत में मिलेगा जब इनकी आर्मी पर डायरेक्ट अटैक होगा। ये चीज ही सोल्यूशन है, इनके सिवा कुछ भी सोल्यूशन नहीं है यहां पर। ये जो खेलते हैं, ये जो करते हैं, ये जो तारीफी करते हैं, ये जो जाते हैं वहां पर गन्ने की जूस पीते हैं, अरे जहर हो जाए आपके लिए इस गन्ने का जूस। आज आप अपने गिरेबान में देखो कि ये क्या हो गया है कल और आज, ये कौन सी घटना हो गई है, ये कौन सी वहशत हो गई है। वो तो खुलेआम उसने कह दिया भाई साहब। आप और हम वेट कर रहे हैं कि एक पाकिस्तानी कह देगा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहेगा कि हमने किया है। वो तो खुलेआम एक हफ्ते पहले उसने हिंट दिया भाई साहब कि हम करेंगे, और उसने कर दिया। हम अब भी बैठे हैं, और वो मैं बिलीव करता हूं, मुझे पता नहीं है लेकिन बिलीव करता हूं, जो लोग ना वो जो अमन की आशा की तरफ रवां हैं, वो अब कुछ भी नहीं कह देंगे, ना ही सोशल मीडिया पर, ना ही किसी न्यूज चैनल पर, किसी जगह पर भी नहीं। वो कुछ भी नहीं कह देंगे, वो चुप ही चुप है। ये जो मेजर गौरव आर्या ये बातें करता है, ये 100% अब फॉलो किया जाए तो भाई साहब इनकी औकात याद दिलाई जाएगी, इनको पता चलेगा कि क्या हो गया है इन लोगों के साथ। आप भी अपना ओपिनियन लिख दो। हम तो अज अफगान बहुत ज्यादा कंडेम करते हैं, और ये बहुत ज्यादा दर्दनाक है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री को जड़ से उगाड़नी पड़ेगी। टिल देन हैव अ गुड टाइम, हैव अ गुड टाइम। कैसा होगा भाई साहब? बाय बाय एंड टाटा।